بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم نے بات کرنی ہے دی ٹو ایکسٹریمز آف الاسٹیسٹی آف سپلائی۔ رسد کی لچک کی دو انتہائی جو حدیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ انتہائی کی جو صورتحال ہے وہ دو ہیں۔ نمبر 1 ہے جی پرفیکٹلی الاسٹک سپلائی کرو، مکمل طور پہ لچک دار خط رسد۔ دوسرا ہے جی پرفیکٹلی ان الاسٹک سپلائی کرو، یہ ہے جی مکمل طور پہ غیر لچکدار خط رسد۔ اچھا جی، پرفیکٹلی الاسٹک سپلائی کرو وین دی کوانٹٹی سپلائڈ ایکسٹینڈز ٹو انفینٹی ایٹ اے سرٹین پرائز اٹ ول بی پرفیکٹلی الاسٹک سپلائی کرو۔ دیکھیں، جب ایک مخصوص قیمت پہ مقدار رسد میں لامحدود حد تک، ٹھیک ہے جی، پھیلتی جائے یا اضافہ ہو جائے، انفینٹ ہو جائے، کوئی لیمٹ نہیں ہے، تو اس صورت میں رسد کی جو لچک ہوتی ہے وہ انفینٹ ہوتی ہے اور جو خط بنتا ہے مکمل طور پہ لچک دار بنتا ہے۔ دیکھیں، جب کسی ایک مخصوص قیمت پہ فروخت کنندگان شے کی رسد میں اضافہ کرتے ہی چلے جائیں اور لامحدود حد تک اس میں فروخت کا رجحان رکھتے ہوں، تو اس صورت میں رسد کی لچک لامحدود ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں جو خط ہوتا ہے نا سپلائی کا، یہ خط بورڈ پہ بھی بنائیں گے، یہ او ایکس کے متوازی بنتا ہے۔ الاسٹیسٹی آف سپلائی اس میں انفینٹ ہوتی ہے۔ اچھا جی، دوسرا ہے آپ کا پرفیکٹلی ان الاسٹک سپلائی کرو when the change in price becomes totally ineffective on the quantity supplied of a product, the supply becomes perfectly inelastic۔ جب پرائز میں تبدیلی، قیمت میں تبدیلی شے کی رسد پہ مکمل طور پہ بے اثر ہو، تو اس صورت میں غیر لچکدار سپلائی کا خط حاصل ہوتا ہے، بنتا ہے۔ یہ رسد کی لچک غیر لچکدار ہوتی ہے، اسے ہم صفر بھی کہتے ہیں، رسد کی صفر لچک بھی کہتے ہیں، کیونکہ کسی شے کی قیمت تبدیل ہونے پر اس کی مقدار رسد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ٹھیک ہے جی، تو رسد کی لچک صفر کے برابر ہوتی ہے، اور اس صورت میں جو خط بنتا ہے نا، یہ او ایکس خط پر عمودی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رسد کا جو ایس ایس خط ہے یہ او ایکس پر بالکل عمودی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ پیرل ہوتا ہے او وائی کے، اور اس صورت میں الاسٹیسٹی آف سپلائی صفر کے برابر ہوتی ہے۔ اب ہم ان دونوں کو بناتے ہیں، دیکھیں۔ پہلا ہے آپ کا پرفیکٹلی الاسٹک سپلائی کرو، مکمل طور پہ جو لچکدار خط رسد حاصل ہوتا ہے، یہ دیکھیں، پرائز میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے سپلائی بڑھتی جائے گی اور لامحدود حد تک بڑھے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، پی ہے پرائز آپ کی، کوانٹٹی آپ کی Q1 ہے۔ اچھا جی، پی ہی قیمت پہ کوانٹٹی آپ کی Q2 ہے، پی ہی پہ آپ کی کوانٹٹی جو ہے Q3 ہے۔ یہ ہے آپ کا ایس ایس خط رسد، اور یہاں پہ الاسٹیسٹی آف سپلائی ہے انفینٹ۔ قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں، جیسے فرض کریں کہ 10 روپے قیمت پہ پہلے شاید 10 کلو گرام فروخت ہوئی، پھر رسد اس کی 20 کلو گرام ہو گئی، پھر 30 ہو گئی، 40 50 چلتی جائے گی، کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ یہ خط جو ہے یہ ہاریزنٹل شیپ کا ہے، مکمل طور پہ لچکدار ہے، اور او ایکس کے متوازی ہے، پیرل ہے، متوازی ہے، اور اس کی الاسٹیسٹی آف سپلائی جو ہے وہ انفینٹ ہے۔ دوسرا ہے آپ کا پرفیکٹلی الاسٹک سپلائی کرو۔ اچھا جی، اس میں پرائز بڑھے گی لیکن کوانٹٹی سپلائی پہ کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے الاسٹیسٹی آف سپلائی جو ہے وہ آپ کی صفر ہوگی۔ یہ دیکھیں، پرائز اگر P1 ہے نا، تو یہ دیکھیں آپ کی کوانٹٹی جو ہے وہ Q1 ہے، ٹھیک ہے۔ پرائز بڑھ گئی، P1 سے P2 ہو گئی، مزید بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں بھی جو آپ کی کوانٹٹی ہے یہ آپ کی Q1 ہی رہی، یہ لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا ایس ایس خط رسد ہے جو او ایس خط پر عمودی ہے، او ایس خط پر بالکل عمودی ہے، لیکن یہ وائی ایکسس کے بالکل پیرل ہے، متوازی ہے یہ یہاں پہ۔ لیکن الاسٹیسٹی آف سپلائی جو ہے نا یہ زیرو ہے، کیونکہ رسد میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہو رہا، کوئی متاثر نہیں ہوئی ہے۔ جیسے آپ کی رسد جو ہے وہ 10 ہے، 10 کلو گرام ہے، قیمت جو ہے وہ 10 سے بڑھ کر 20 ہو گئی، 20 سے بڑھ کے چلیں آپ 30 کر لیں، یہاں پہ P3 بھی کر لیں، تو لیکن سپلائی آپ کی وہی رہے گی،
اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس وجہ سے یہاں پہ الاسٹیسٹی آف سپلائی صفر ہوگی اور اسی کو ہم رسد کی صفر لچک کہتے ہیں. یہ خط آپ کا ورٹیکل شیپ کا ہوگا اور مکمل لچکدار خط رسد آپ کا ہاریزنٹل شیپ کا ہوگا اور یہاں پہ الاسٹیسٹی آف سپلائی انفینٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ تھا آج کا لیکچر. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو، اور کمنٹ میں رائے کا اظہار بھی کیجئے گا. اللہ نگہبان.